الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جو آج ہم نے تلاوت سنی جو پڑھی اس میں چند اہم نکات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. تو علماء کہتے ہیں اس سے رمضان کے جو آخری 10 دن ہے وہ بھی مقصود ہو سکتے ہیں اور محرم کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ بھی اور ذوالحجہ بھی اس سے مقصود ہو سکتا ہے اس کے پہلے 10 دن. تو بڑے قیمتی ایام ہوتے ہیں یہ اور آنے والے ہیں. ایک ایک لمحہ ایک ایک ساعت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں دعوتوں کو سنتے ہیں اور طلب والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. تو انسان جس حال میں بھی ہو اس کی توجہ انسان کی زندگی کی مشقتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ پیدائش کی مشقت ہے, اس کے بعد جو بڑا ہوتا ہے تو اس کی مشقتیں ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, اس میں مشقت ہے اور یہ مشقت ختم ہو جاتی ہے موت پہ ختم ہو جاتی ہے. یا تو یہ مشقت بڑی مشقت میں بدل جاتی ہے یا یہ مشقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. کن لوگوں کی یہ مشقتیں ختم ہو جاتی ہے جو اللہ والے بن جاتے ہیں, جن سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں, اور جن سے اللہ خوش نہیں ہوتے تو ان کی یہ مشقت بڑی مشقت میں بدل جاتی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا میں تو صبح تکلیف ہے تو شام میں اس کو ہو سکتا ہے سکون کا سانس مل جائے, کچھ لمحات مل جائے, لیکن ناکام جو ہو گیا اس کو کہیں سکون نہیں ملے گا, کوئی آسانی اس کے لیے نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تزکیہ جو ہے دل کی صفائی, ایک ہے جو اعمال کی صفائی, ظاہری اعمال ہے اس کی صفائی, ایک ہے دل کی صفائی. اب دل کی جو گندگی ہے, جیسے حسد ہے,
اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، لالچ ہے، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہمیں ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں بتائے گا۔ جو دل کا ڈاکٹر ہے وہ تو یہ بتائے گا کہ دل کا سسٹم کیسا ہے، پمپنگ سسٹم کیسا ہے، اور بلڈ سرکولیشن صحیح ہے نہیں ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، کیونکہ دل صحیح ہو جائے گا تو اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ دل میں بگاڑ آ گیا تو جسم سے نکلنے والے جتنے اعمال ہیں وہ سب کے سب بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دل ہی کو دیکھتے ہیں، تو یہ دل کتنا اچھا ہو جائے، تو اس کے لیے دعائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، لیکن اس کے باوجود وہ امت کو سکھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ شفیق جو ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ امت پہ جو سب سے شفیق جو شخصیت ہوتی ہے وہ نبی کی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ تو خالی نماز، زکوٰۃ، حج یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل کی صفائی بھی بہت اہم ہے۔ کامیاب لوگ یہی ہیں جن کا دل صاف ہو جائے۔ جب دل صاف ہو جائے گا تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے، اور دل اچھا نہیں ہوگا تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اور جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، یعنی جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ دنیا کا بھی یہی نظام ہے، عقل سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ جو محنت کی جائے گی، جو طلب اللہ کو دکھائی جائے گی، وہ محنت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس پہ ملنے والا جو ثواب ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ کے ہاں جمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم الشان ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، اور سب سے بڑی مخلوق، اشرف المخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ دنیا میں بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان پسند ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سمجھ سکے، وہ گناہوں سے بچ سکے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی ہے۔ باقی مخلوقات میں بھی عقل ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم پہ چل سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند نہیں کیا حکم کا، انسانوں کو پابند کیا ہے۔ اب انسانوں میں تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو انہوں نے اپنے نفس کو اتنا بگاڑ دیا، ان کو کوئی بھلائی کی بات سوچتی نہیں ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے نفس بہت صاف ہو گیا، اب ان میں کوئی غلط خیال بھی آتا ہے تو وہ غلط خیال اتنا ضعیف ہوتا ہے کہ وہ غلط خیال آتا ہے اور چلے جاتا ہے، ان کے نیکی کے کاموں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ایک وہ ہیں کہ جو کبھی بڑھ جاتے ہیں، کبھی گھٹ جاتے ہیں، کبھی تو ماشاءاللہ پہلے صف کے نمازی ہیں اور کبھی کوئی ایک نماز بھی ان کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو انسان کے ساتھ یہ حالات آتے ہیں، تو اللہ سے مانگے، اپنی عاجزی دکھائے، اپنا ضعف دکھائے۔ کبھی عمل کی توفیق مل جائے تو خوش ہو جائے، اللہ آپ ہی نے مجھے توفیق دی، اور کبھی گناہوں سے بچ جائے تو بھی اللہ ہی سے مانگے، خوش ہو جائے کہ اللہ آپ نے مجھے گناہوں سے بچا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پہلی وحی جو اللہ کی نازل ہوئی، اس میں پڑھنے کے متعلق، علم کے متعلق وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد ابھی کل سے انشاءاللہ لیلۃ القدر متوقع ہے۔ یہ آخری جو ایام ہیں اس میں اللہ کے خاص انعامات ہوتے ہیں، تو کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی ساعت ایسی ہو وہ ضائع نہ ہو، اور کبھی ضائع ہو جائے، غفلت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سننے والے ہیں، بہت نوازنے والے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی دوستی لگائیں کہ اپنی تمام باتوں کو، تمام حالات کو، تمام مسائل کو ہم اللہ کو سنائیں، اللہ سے گناہوں سے بچنا بھی مانگے، نیکی کی توفیق بھی مانگے، کوئی چھوٹا کام بھی ہو تو اللہ سے مدد مانگے۔ اخلاص پہ عمل کی بنیاد ہے، اخلاص جتنا ہوگا اللہ کے لیے ہوگا تو یہ عمل قبول ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ قیامت کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی، جن کا اعمال نامہ وزنی ہو جائے گا وہ خوش نصیب ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ جن کا اعمال نامہ گھٹ گیا تو وہ ناکام ہوں گے۔ دنیا میں تو یہ دیکھا جاتا ہے جس کے پاس کتنا مال و دولت ہے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں نیکی کے اعمال، نیکی وہ بڑھ گئی تو وہ خوش نصیب ہیں، خدا نہ خواستہ وہ گھٹ گیا تو یہ ناکام ہے۔ مال کی طمع، لالچ انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے، یہ بڑی بلا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو بڑی مصیبتیں آئی ہیں، جو بہت سی بڑی مصیبتوں کا سبب ہے، وہ لالچ ہے۔ لالچ کی وجہ سے انسان کا سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ تو
انسان اپنے آپ کو دنیا میں مسافر سمجھے گا تو انشاءاللہ اس کی لالچ میں کمی آئے گی۔ اب مسافر جیسے مجھے یہاں سے پنجاب جانا ہے تو میں بہت سا سامان لے کے چلا جاؤں تو مجھے اس سامان سے الجھن ہونے لگے گی کہ اس کو اٹھائے گا کون، اس کو سنبھالے گا کون، کیونکہ میں سفر میں ہوں۔ تو دنیا بھی ایسا ہی ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اتنا مال و متاع میں نے اکٹھا کیا تو یہ گویا کہ میں مسافر تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ تو ہم دنیا میں اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ ناکامی سے بچنے والی لوگ کون ہیں؟ جن کے اعمال اچھے، جن کا ایمان اچھا، جو حق بات پہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، غلط باتوں سے ایک دوسرے پہ ٹوکتے ہیں۔ یعنی حق بات کی نصیحت ہے اور حق بات پہ چلتے ہوئے تکلیفیں آئیں گی تو اس پہ صبر کی جو ہے وہ نصیحت ہے۔ ایمان عمل کافی نہیں ہے بلکہ حق بات کی دعوت دینا، اور حق بات کی دعوت دینے پہ جو تکلیفیں آئی اس کو تحمل سے برداشت کر لینا، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے عیب نکالنا، ان کو خوبیاں دکھائی نہیں دیتی، ان کو عیب دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہم عیبوں کو نہ دیکھیں بلکہ ہم خوبیوں کو دیکھنے والے بنیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ہم تانا دینے والے نہ بنیں بلکہ ہم کوئی ایسی بات دکھائی دے ہمیں تو ہم اس بات کو چھپا لیں، اس کے عیب کو چھپا لیں کہ بھائی تم تو پہلے ایسے تھے، اپنی جوانی میں تو تم نے ایسے غلط کام کیے، آج تمہیں اللہ یاد آ گیا۔ تو یہ تانے دینا اچھا نہیں ہے، خاموش ہو جائے انسان لیکن تانے نہ دے، کسی کا دل نہ توڑے۔ مال گننا اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی وہ مال گننا جو مال گنتا ہی چلا جائے اور اللہ کے حق کو نہ سمجھے، بلکہ مال گنے بھی اس کا منع نہیں ہے، لیکن مال کے جو حق ہیں وہ دینے والا بنے، وہ علماء سے پوچھ لیں مال کے کیا حقوق کے، اپنے حساب سے نہ چلیں۔ مساجد کی جو خدمت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، مساجد والے بھی اللہ کو پسند ہیں، اور جو مساجد کی آبادی کا سبب بنتے ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم بھی ایسے بن جائیں کہ مساجد ہم سے آباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو کسی سے بھی کام لے لیں گے لیکن میں خوش نصیب بن جاؤں کہ جس سے اللہ کا حکم زندہ ہو جائے۔ یتیم کے بڑے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی جس نے کی وہ بد نصیب ہے۔ کبھی کسی کو اللہ نے موقع دے دیا، یتیم کوئی اس کے ماتحت آ گیا تو اس کا بہت ہی خیال کیا جائے، اللہ کے لیے خیال کیا جائے، کیونکہ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشن کی تکمیل کی، دین کی دعوت مکمل ہو گئی، دین کے مقاصد مکمل ہو گئے، اصول مکمل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلا لیا۔ تو حمد و ثنا کی بھی حکم دیا، حمد کی تلقین کی گئی اور استغفار کی تلقین کی گئی، یعنی جو بھی نیک عمل ہے اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ اس میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے، کمی کوتاہی ہو گئی، وہ معاف ہو جائے۔ ایمان و عقائد میں کوئی قبول نہیں، یعنی کوئی لچک نہیں قبول ہے کہ ایمان ہو، عقائد ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ کے عقائد کے خلاف چیزیں ہوں، عقائد کے منافی چیزیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو اس میں لچک پسند نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے ایمان و عقائد میں ڈٹ جائے اور کبھی اس کی جان بھی چلی جائے تو وہ شہادت ہے۔ علماء سے پوچھ لے مسائل کو، لیکن اصول ہمیں یہی بتایا گیا کہ اپنے ایمان و عقیدے کو نہیں چھوڑنا۔ اور جو لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی توہین کی، اور زمانے میں ان کو لوگوں نے تو بڑا مقام دیا، لیکن ان کا اینڈ یہ ہوا، ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبرت والی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بڑی تکلیفیں پہنچائی، بڑا مقام تھا ان کا، لیکن تباہی والی موت، ہلاکت اتنی بڑی شدید آ گئی کہ لوگ ان کی موت جو ہے وہ ہلاکت، عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا۔ عقیدہ جو ہے وہ توحید کی بنیاد، توحید جو ہے وہ بنیاد ہے۔ تین بنیادی عقائد ہیں، ایک توحید ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور قیامت ہے۔ تو توحید یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو پہچاننا، یہ توحید ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کی جو لائیوی زندگی ہے وہ آئیڈیل زندگی ہے، اللہ کو وہی پسند ہے۔ اور قیامت کا عقیدہ، یہ بنیادی عقائد ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ہم سب کو الحمدللہ ماشاءاللہ یاد ہوگی معوذتین، سورۃ الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو صبح شام اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جتنے بھی زمین و آسمان کے فتنے ہیں، جتنی بھی مصیبتوں والی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اللہ اپنے غیب سے اس سے بچائیں گے۔ تو بہت آسان ہے، اپنی عادت ہم ڈال لیں، اور اللہ کا جو کلام ہے ہم نے الحمدللہ سنا، پڑھا، یہ اللہ کی توفیقی سے ہوا۔ میں اس میں لیاقت نہیں ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، یہ کانوں میں سننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ زبان میں پڑھنے کی صلاحیت ہے، یہ اللہ کی توفیق نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کیا، آپ کو قبول کیا، اور یہ اللہ کا کلام کا معجزہ تو اتنا ہے کہ
کہ جب سے نازل ہوا ہے قیامت تک اس کا معجزہ ختم نہیں ہوگا. تو ہم نے یہاں بنیادی چند نکات بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم نے عمل کیا اور لوگوں تک اس کو پہنچایا، تو گویا کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلانے والے بن جائیں گے. اپنے حصے کی شمع، ہم دنیا میں ہدایت تو نہیں لے کے آ سکتے، لیکن ہدایت کی محنت میں ہم لگ سکتے ہیں. اور قیامت والے دن جب صفیں بنیں گی محنت والوں کی، ہدایت پہ محنت والوں کی، تو انشاءاللہ ہم بھی ان میں سے شامل کیے جائیں گے. اب تھوڑی اللہ سے ہم دعا مانگ لیتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانیتها وسرها. یا اللہ، ہم نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ کی توفیق سے ہے. ہمارا جو سوچنے کی طاقت صلاحیت کم ہے، محدود صلاحیت ہے، آپ کے خزانے لامحدود ہیں. یا اللہ، آپ ہمیں اپنے لامحدود خزانے سے نواز دیجیے. یا اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں، ان کی جائز حاجات ہیں، آپ ان کے حالات کو، ان کے معاملات کو سب جانتے ہیں. یا اللہ، آپ اپنی غیب سے ان کے حالات کو بدل دیں. آپ ہم سب سے خوش ہو جائیں. آپ نے ہمیں اپنے کلام پڑھنے کی توفیق دی، سننے کی توفیق دی. یا اللہ، ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ لیاقت نہیں ہے، یہ محض یا اللہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ نے ہمیں اس کی توفیق دی. اس سے جوڑ کے رکھیں، اس پہ استقامت دیں، اسے قبول فرما لیں. اور یا اللہ، اپنے خزانوں میں سے جو ہدایت کے خزانے ہیں، عافیت کے خزانے ہیں، یا اللہ صحت کے خزانے ہیں، اس سے ہم سب کو نواز دیں. یا اللہ، پکا ایمان دے دیں، کامل ایمان سے نواز دیں، ایمان بالغیب پکا نواز دیں. یا اللہ، نماز کی پابندی نصیب فرما دیں، زکوٰۃ دینے والا بنا دیں، جو آپ کے احکامات ہیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. صحابہ کو یا اللہ آپ نے جیسے دین کا جذبہ دیا، احکامات پہ جذبہ دیا، ان کے دل میں آپ بستے تھے. یا اللہ، ان کے دلوں میں آپ بستے تھے. یا اللہ، آج میں بھی امتحان میں ہوں، میرے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، دماغ میں دنیا بسی ہوئی ہے. وہ موت کا فرشتہ یا اللہ کھڑا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کب موت آ جائے. یا اللہ، صحابہ کے نقش قدم پہ میں چلنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جانا چاہتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی. یا اللہ، حوصلہ نہیں ملتا، پتہ نہیں کیا ہوگا. یا اللہ، یا اللہ کس حالت میں موت آئے گی. یا اللہ، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے. اگر ناکام چلا گیا، ہم ناکام چلے گئے، تو یا اللہ یہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ، ایک پیاس برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ، آگ کیسے سہیں گے؟ امت کی مائیں بیٹیاں آگ کو کیسے سہیں گی؟ یا اللہ، امت کا کیا ہوگا؟ جو لوگ چلے گئے یا اللہ وہ آپ کے حوالے ہو گئے، جو لوگ آپ کے پاس آ گئے وہ آپ کے حوالے ہو گئے. یا اللہ بخش دے، یا اللہ ان کو بخش دے. بہت تعلقات والے ہیں، حق والے ہیں. یا اللہ، جو اللہ والے ہیں وہ تو پہنچ گئے آپ کے مہمان کھانے میں. یا اللہ، جو دنیا میں پھنس گئے یا اللہ آج ان کو بھی بچا لے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے. آپ تو خلاق ہیں، آپ بڑے عظیم ہیں، ان کو بخش دیں. ابھی جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دیں. یا اللہ، ان کے دلوں کی حاجات آپ جانتے ہیں، یا اللہ آپ ان کو بخش دیں. آنے والوں کو بھی بخش دیں. یا اللہ ہمیں بخش دیں، عافیت فرما دیں. یا اللہ صحابہ والا جذبہ عطا فرما دیں. یا اللہ جو حفاظت آپ کی ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتی. یا اللہ خوف کی چیزوں سے امن دے دیں، خوف کی چیزوں سے امن دے دیں. یا اللہ، جو آپ نے مجھے اچھی چیزیں دی ہیں، جو قیمتی چیزیں دی ہیں، وہ آپ کے لیے لگانے کی توفیق دے، وہ آپ کے لیے لگانے کی توفیق دے. یا اللہ بچانے سے زیادہ لگانے والا بنا دے. یا اللہ ہم لگانے والے بنیں، آپ سے لینے والے بنیں. یا اللہ ہم لگانے والے بنیں، آپ ہمیں دیتے جائیں، ہم بانٹتے جائیں. یا اللہ نبی کی شان ہمیں زندہ پیدا فرما دے. یا اللہ آپ کہتے ہیں شیطان کی چال ضعیف ہے. یا اللہ ہم نے اس کو بہت حاوی کیا، آپ کی بات حق و سچ ہے. یا اللہ واقعی میں شیطان کی چال ضعیف ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو شیطان سے ہم بچ جائیں گے، نفس و شیطان سے بچ جائیں گے. یا اللہ آپ نے ساتھ نہ دیا تو یا اللہ ہم نفس و شیطان کے پیچھے چل کے بھٹک جائیں گے. یا اللہ آپ ہمیں بچا لیں، ظالم بننے سے بچا لیں،
مظلوم بننے سے بچا لیں، ہم نہ ظالم بنیں نہ یا اللہ ہم مظلوم بنیں۔ یا اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما، صحت کے، عافیت کے، وسعتوں کے، ہدایت کے، سب آپ کے قبضے میں ہے۔ یا اللہ سب آپ کے قبضے میں ہے۔ یا اللہ قیامت والے دن دائیں ہاتھ والوں کو بھی کتاب ملے گی، بائیں ہاتھ والے بھی ہوں گے، کچھ بیچ والے لوگ بھی ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے طفیل، نبی کے صدقے، یا اللہ اب نبی کے صدقے ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں بنا دیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، جب ملاقات ہو تو وہ کیا کہ ٹھنڈی ہوں، وہ ہم سے خوش ہوں، صحابہ کی ہم خدمت میں ہوں، ان سے ملاقات ہو۔ کہ اللہ میں نے زندگی کا مقصد کو نہیں سمجھا، سمجھ کے بھی عمل نہیں کیا، سمجھ کے بھی عمل نہیں کیا۔ یا اللہ پاک ہمیں صحت کی اکڑ سے بچا لیں، مال کی اکڑ سے بچا لیں، تکبر جو بڑائی جو اندر پیدا ہو گئی ہے یا اللہ اس سے بچا لے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچا لے۔ شیطان بڑا عالم تھا، بڑا عابد تھا، بڑائی نے، حسد نے اس کو تباہ کیا۔ یا اللہ میں بھی دل میں یہی چیزیں پاتا ہوں، یا اللہ یہ گندگی ہے لیکن آپ کے کن سے یہ ختم ہو جائے گی، آپ کن کہیں گے تو یہ فیکون۔ یا اللہ پاک یہ خباثت یا اللہ نعمت میں بدل جائے گی، یہ خباثت یہ پاک چیزوں میں بدل جائے گی۔ یا اللہ ایمان والوں کی صفات ہیں کہ وہ آپس میں بڑی محبت ان میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، غلط کاموں سے منع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یا اللہ یہ باتیں ہم میں بھی پیدا فرما دیں۔ قوم یونس پہ عذاب آ گیا تھا، یا اللہ انہوں نے توبہ کی تھی، آپ نے اپنے اصول کو بدل دیا۔ علماء لکھتے ہیں یا اللہ آپ نے اپنے اصول کو بدل دیا، ان کی توبہ پہ اللہ آپ نے عذاب کو ٹال دیا۔ یا اللہ آج اس امت پہ بھی عذاب کھڑے ہیں، مختلف عذاب کی شکلیں کھڑی ہیں لیکن آنکھیں نہیں کھلتی، آنکھیں کھول کے بھی ہم اپنے آنکھوں کو نہیں کھولتے۔ یا اللہ جاگ کے بھی میں سویا ہوا ہوں، یا اللہ جاگ کے بھی میں سویا ہوا ہوں، یا اللہ میں سمجھ ہی نہیں پایا، جاگ کے بھی میں سویا ہوا ہوں۔ یا اللہ آپ عذاب کو ٹال دے۔ یا اللہ میں اپنی زبان سے کہتا ہوں میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یہ ان الفاظ ہی کا مالک ہوں جو آپ نے مجھے نوازا ہے، جو آپ نے مجھے سکھایا۔ یا اللہ آپ عذابات کو ٹال دیں، چھوٹے بڑے عذاب جتنے بھی ہیں یا اللہ پاک ان کو ٹال دیں۔ غلط صحبت سے بچا لے، غلط ماحول سے بچا لے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا یا اللہ ناکام ہو گیا، نبی کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ یا اللہ ہو سکتا ہے نبی کا بیٹا ناکام ہو گیا کیونکہ اس کو اچھی صحبت نہیں ملی، اچھا ماحول نہیں ملا۔ یا اللہ امت کی بیٹیوں کو، امت کے بیٹوں کو، شہزادوں کو، شہزادیوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو غلط ماحول سے بچا لے۔ یا اللہ ان کے غلط ماحول سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیک کام کیا، اسماعیل علیہ السلام نے، اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی۔ اس میں لکھتے ہیں یا اللہ علماء کہ آپ دعا کو قبول فرماتے ہیں نیک کام۔ یا اللہ ہم نے اس نیک کام کی شکل بنائی ہے، ہم نے اس نیک کام کی شکل بنائی ہے، تو یا اللہ اس نیکی کے بعد یا اللہ آپ اپنے خزانے غیب سے ہمیں نواز دیں، اپنے لامحدود خزانوں سے یا اللہ پاک ہمیں نواز دیں۔ شہد کی مکھی کا آپ نے قصہ بیان کیا، اس کی بڑی ڈسپلن زندگی ہے، منظم زندگی ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی وہ ڈسپلن والی منظم زندگی سے نواز دیں کہ ہم ایسے اپنے معمولات بنائیں کہ آپ خوش ہوں، اپنے مال کو وہاں لگائیں جس سے آپ خوش ہوں، اپنے وقت کو وہاں لگائیں جس سے آپ خوش ہوں۔ یا اللہ پاک آپ نے اصحاب کہف کی حفاظت کی، انہوں نے ہمت کی، آپ نے 309 سال تک ان کو سلا دیا، ان کو آپ نے سلا دیا اور ان کو آپ نے امت کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیا، ان کے ایمان کو بچا لیا، ان کی حفاظت کی۔ یا اللہ تعالی ہم بھی اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی چھپنے کی۔ یا اللہ ہم تو انہی آگ کے بیچ میں ہی ہیں، یا اللہ تمام آگے پیچھے آگ جل رہی ہیں، فحاشی کی آگ ہے، بے حیائی کی آگ ہے۔ یا اللہ آپ کی رحمت کا ایک قطرہ اگر برسے گا تو یہ سب آگ بجھ جائے گی۔ یا اللہ پاک آپ یہ تمام جتنی بھی معصیت کی تباہیاں ہیں اور آگ ہے یا اللہ پاک آپ اسے بجھا دیں۔ یا اللہ پاک جنت کو ہمارا مہمان خانہ بنا دیں، جنت الفردوس کو مہمان خانہ بنا دیں۔ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، جو شدت ہے، جو سختی ہے، جس میں دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھی گرا دے گی، لوگ مدہوش ہوں گے، یا اللہ اس دن آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اس دن یا اللہ پاک ہمیں سایہ چاہیے ہوگا، یا اللہ پاک سایہ ہمیں دنیا ہی سے لے کے جانا ہوگا۔ آپ کا فضل ہوگا تو ہم بچ جائیں گے، اور خدا نخواستہ آپ کا فضل نہ ہوا، ہم بدبخت ہوئے تو یا اللہ ہم پھنس جائیں گے۔ یا اللہ پاک آپ ہمیں نیک بختوں میں بنا دیں،
اس مجمع میں کتنے اللہ والے ہوں گے جن سے آپ کی دوستی ہوگی، جن سے آپ کی صلح بھی ہوگی، ان کی آمین پہ اللہ پاک ہمیں بخش دیں۔ یہ علاقے والے بڑے اچھے لوگ ہیں، اس میں اللہ کتنے اللہ والے ہوں گے، ان کی معیت میں، ان کے ساتھ ہونے سے اللہ پاک ہمیں بخش دیں، اس ماحول سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ آپ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، یا اللہ پاک وہ ایمان والی صفات سے نواز دیں۔ یا اللہ جو نیکیاں کی ہیں وہ نیکیوں کو صحیح سلامت آپ کے پاس لانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ایسا نہ ہو یا اللہ ہم نیکیاں کیے جائیں اور یا اللہ یہ ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو یا اللہ ہم نیکیاں کیے جائیں یہ ضائع ہو جائے، اور یا اللہ مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ یا اللہ کتنی ہی باتیں ہیں، آپ سے بات کی جائے تو زندگی ختم ہو جائے، باتیں آپ سے کی جائیں، آپ ہی ہیں جس سے دل لگایا جائے، آپ ہی ہیں جس سے عشق کیا جائے، آپ ہی ہیں جس سے محبوب بنایا جائے، آپ ہی کا لحاظ کیا جائے۔ یا اللہ نفسانیت غالب ہے، خواہشات غالب ہیں، یا اللہ پاک آپ ہمیں بچا لیں، آپ ہم سے خوش ہو جائیں، یا اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ کتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ابھی نماز سے پہلے ایک میسیج آیا تھا، ایک بھائی نے بڑی التجا کی ہے، ان کی بیٹی کو خون چڑھتا ہے، اور یہ بیٹی کی تکلیف، بچوں کی تکلیف تو اسی کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو باپ ہو، جس کے بچے ہوں، جس کی اولاد ہو، اس کی تکلیف ہو۔ تو ہم سب ان کے لیے دعا مانگیں، اللہ پاک ان کے لیے، اور جتنے بھائی ہیں، جتنی بہنیں ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی مسائل ہیں، یا اللہ پاک ان کے مسائل کو آسان فرما دیں۔ یا اللہ ہم نے اس جگہ ہم منتقل ہوئے ہیں رمضان سے پہلے، یا اللہ میں آپ کو اپنا قصہ سناؤں، اپنے حالات سناؤں کہ ہم رمضان سے پہلے 2-3 دن پہلے یہاں منتقل ہوئے، بس یہ توکل کا نام پہ منتقل ہوئے، توکل کے نام پہ، ہم اس کی حقیقت تو نہیں پتہ، یہاں منتقل ہوئے۔ اور الحمدللہ آپ نے اتنا اچھا مجمع ہمیں دکھا دیا، یہاں کے لوگ متوجہ ہو گئے، پڑھنے کے لیے آ گئے۔ یا اللہ آپ ہی کی توفیق سے یہ کام ہوا، آپ ہی کی توفیق سے اللہ پاک آگے یہ کام چلے گا۔ آپ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہیں، آپ کام لینے پہ آئیں تو آپ فیل سے بھی، اصحاب الفیل جو پرندے ہیں ان سے بھی ابابیل سے بھی آپ کام لے لیں، آپ لینے پہ آئیں تو یا اللہ آپ ہم سے بھی کام لے لیں، ہم بھی ان لوگوں میں بن جائیں جن کا جان مال وقت عافیت سے آپ کے دین کے لیے لگ جائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک اس سلسلے کو آگے چلا دے، اس سے یا اللہ پاک دین کی ہدایت کو عام فرما دے، علم کو پھیلا دے، معصیت ختم ہو جائے، آپ اس سے خوش ہو جائیں۔ جب آپ دیکھیں تو یہ جگہ آسمان پہ ایسے ہی چمکے، آپ خوش ہوں، ملائکہ کے مجمع میں یا اللہ اس کا بیان ہو، اس کا تذکرہ ہو، آپ خوش ہو جائیں۔ یا اللہ مقصود ہے، اور خدا نخواستہ ہم غلط چلنے لگیں، یا اللہ ہم دین کے خلاف چلنے لگیں تو یا اللہ پاک آپ ہمیں پلٹ دیں، آپ ہمیں غلط نہ جانے دیں، آپ بچا لیں، آپ ہمیں ہدایت پہ استقامت سے نواز دیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، آمین برحمتک۔ چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ بہت ہی پیارا مشہور زمانہ و مقبول زمانہ کلام ہے، سماعت فرمائیے گا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھوکا ہوا نظریں بچھاؤ چل کے ادب کا مقام آیا، زہ مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل
قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجیے غلام آیا زہ مقدر یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھوکا ہو نظر بچھاؤ پل کے ادب کا مقام آیا زہ مقدر کہہ دیجئے سبحان اللہ مجھے 15-20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے تو میں یہ 15-20 منٹ پورے کروں گا اس کے بعد انتہائی مقبول زمانہ کلام آپ کے گوشے گزار کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ایسے قبولیت بخشی ہے کہ اس کے عربی کے اشعار مسجد نبوی کے ستونوں پر لکھے گئے ہیں اور یہ کلام قصیدہ بردہ شریف کے نام سے مانا و جانا جاتا ہے اور اس کلام کی ابتدا شاعر نے کس خوبصورت انداز میں کی ہے کہ ہوتا ہے نا کہ جب بسا اوقات ماں اپنے بچے کو اس کی جائے پیدائش وقت پیدائش بتاتی ہے تو بچہ کتنی غور و فکر سے اس کو سنتے ہیں اور ماں بھی کتنے لاڈ و پیار سے اس کو بتاتی ہے تو یہاں شاعر نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور وقت پیدائش جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ اشعار قلم بند کیے ہیں اور کیا خوب اس کلام کی ابتدا کی ہے کس طرح کی ہے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر ہے تو انسانی، تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا ہو تسرسی ہے مگر تمہید لا یعنی، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، کہیے سبحان اللہ۔ آخر میں دعائے کلام کی چند اشعار پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ جیسا کہ ہم علماء کرام سے اساتذہ کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ جو ختم القرآن کا موقع ہوتا ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو اب جو کلام میں پڑھنے لگا ہوں اس کو اس تصور سے سماعت فرمائیے گا، صرف میری آواز کو نہیں سننا بلکہ اس نیت سے اس تصور سے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے میں دل سے یہ التجا کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں، تو آئیں سماعت فرماتے ہیں۔ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو مسجود میرا میں
ساجد ہوں تیرا مولا 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 تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں 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 مولا 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 تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تو عیبوں کو میرے مٹا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے لیے پڑھنا اور آپ کا یہ سننا ہمارے لیے باعث مغفرت بنائے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ